أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. اور ہم نے پانی سے بھری ہوئی ہواؤں کو بھیجا تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر وہ ہم نے تمہیں پینے کے لیے دیا اور تم کوئی اس کے خزانچی نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہمیں تمہارے آگے بڑھنے والے معلوم ہیں اور تمہارے پیچھے رہنے والوں کا بھی ہمیں علم ہے. یہ مسلسل چند آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر چل رہا ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی کچھ اور دلیلوں کو بیان فرمایا کہ یہ ہوائیں جو بادلوں کو لاتی ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے جس سے تم سیراب ہوتے ہو، یہ بادل، یہ ہوائیں اور اس سے اترنے والا پانی، یہ سب ہم ہی دینے والے ہیں. تو انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے. یہ وہی کر سکتا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور ساری کائنات کا مالک ہے. ہواؤں کو بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بات پر قادر ہے. اور یہ ہوائیں کبھی رحمت کا پیغام لے کر کے آتی ہیں اور کبھی کبھی یہی ہوائیں جو ہیں وہ عذاب بن کر کے بھی آتی ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی دن یا رات کو ہوا چلتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ان کان بک الیوم سخط علی احد من خلقک، یعنی اس کا مفہوم یہ کہ اللہ اگر آج کسی بندے پر تجھے ناراضگی ہے اور اس ہوا کو اس کے لیے عذاب بنا کر کے تو نے بھیجا ہے تو ہمیں بچا لینا، اور اگر اس ہوا کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو تو اسے ہمارے لیے بھی بابرکت بنانا. پھر اگر اس ہوا سے بادل نمودار ہوتے اور بارش نازل ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف پڑھتے کہ اے اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تیرا غضب گیا اور تیری رحمت کا نزول ہو گیا. تو یہ ہوائیں رحمت بھی لاتی ہیں اور عذاب بن کر بھی آتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے ہوا بند ہو جائے تو زمین اور آسمان کے درمیان بدبو پھیل جائے. تو یہ ہواؤں کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فضا کو بدبو سے محفوظ رکھتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے ہمارے اوپر رحمت کا پانی برساتا ہے. اور رب نے فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، آسمان سے یہ پانی اتار کر کے ہم نے تم کو یہ پانی پینے کے لیے دیا ہے اور ہم نے تم کو سیراب کیا ہے. یہ جو فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پورے قرآن پاک میں یہی ایک ایسا کلمہ ہے جس میں سب سے زیادہ حروف ہیں. اس میں 11 حروف ہیں اور أَنُلْزِمُكُمُوهَا اس کے اندر جو ہے وہ 10 حروف ہیں. تو یہ دو بڑے بڑے کلمات ہیں قرآن مقدس کے اندر سب سے زیادہ حروف والے. پھر رب نے فرمایا وما انتم لہو بخازنین، اور تم اس پر کچھ خزانچی نہیں ہو. یعنی یہ جو پانی اترتا ہے اس کو جمع بھی ہم ہی کرتے ہیں. اگر ہم اس کو جمع نہ کریں تو پھر پانی جو ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ رک نہ پائے اور زمین کے اندر وہ پانی پیوست ہو کر کے رہ جائے. لیکن یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے فائدے کے لیے اس پانی کو اتارنے کے بعد میں ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. حضرت امام ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر تمہیں کسی قسم کی قدرت نہیں ہے، وہ اپنے خزانوں کا خود مالک ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو خرچ کرتا ہے، اور اللہ ہی نے جو ہے وہ اس پانی کو تمہارے لیے جمع فرمایا ہے.
پھر فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی جو ہے وہ حیات بھی دیتے ہیں اور ہم ہی موت ہی بھی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل کر کے موسم بہار پیدا کرتا ہے، تازگی عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے بعد میں جو ہے اس کو پس مزدگی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، تم میں سے پیچھے رہنے والے بھی اللہ کو معلوم ہیں اور تم میں سے آگے بڑھنے والے بھی اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پہلے کون مرے گا اور بعد میں کون مرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے صبح قیامت تک سب کی زندگی اور موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون اسلام کے اندر پہلے ہے اور کون بعد میں ہے، یا یہ مراد ہے کہ کون اللہ کی اطاعت کے اندر آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ کو وہ سب معلوم ہے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے اندر کون آگے بڑھتا ہے اور کون زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور کون سستی اور قائلی کر کے پیچھے رہ جاتا ہے، اللہ کے علم کے اندر وہ بھی ہے۔ یہ اس کی شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز میں پہلی صف کے فضائل کو بیان کیا تو صحابہ کرام نماز میں سبقت کرنے لگے، تو مسجد میں جو ہے وہ تل رکھنے کی جگہ نہیں بچتی تھی، اور اب کچھ ایسے قبیلے بھی تھے جن کے مکانات بہت دور تھے، تو وہ جب دیر سے پہنچتے تو ان کو آگے جگہ نہیں مل پاتی۔ اب ان کی یہ خواہش ہوئی کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اگلی صف کا ثواب مل جائے، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اس چیز کا شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو قریب میں جن کے مکان ہیں وہ آتے ہیں، اگلی صفوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ زیادہ ثواب پا جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم بھی مسجد نبوی کے قریب کے اندر مکان خرید لیں، تاکہ دوسرے صحابہ کرام کی طرح ہم بھی اگلی صف کے اندر حاضر ہو کر اس کا جو ثواب ہے وہ جو ہے وہ شرف اور وہ ثواب ہم حاصل کر لیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ کو معلوم ہے تم میں سے آگے آنے والے اور پیچھے رہ جانے والے بھی اللہ کو معلوم ہے، یعنی تمہارے مکان دور ہیں لیکن تمہاری نیت یہ ہے کہ ہم پہلے آئیں، تو اگرچہ تم پہلے نہیں پہنچ سکتے لیکن اللہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تمہیں اگلی صف کا ثواب ویسے ہی عطا فرما دے گا تمہاری نیتوں کی بنیاد پر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں جس سے تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکلیفوں میں وضو کرنا، یعنی ٹھنڈی پڑ رہی ہو اور اس تکلیف کی حالت کے اندر بھی بندہ وضو کرے اور نماز ادا کرنے کی تیاری کرے تو یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ مساجد میں حاضری کے لیے زیادہ قدم چل کر کے آنا، یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب مکان دور ہو۔ جو قریب کے مکان والے ہیں وہ تو تھوڑی دیر میں نکل کر کے آ جائیں گے، لیکن جن کا مکان دور ہے وہ زیادہ دور سے چل کے آئیں گے تو زیادہ قدم ان کو مسجد کی طرف چلنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسا عمل ہے جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی کہ نماز کے بعد میں دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین ایسے کام ہیں میرے آقا نے فرمایا اس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو آپ نے پہلی صف کا ثواب بتایا، تو وہ صحابہ کرام جو دور رہتے تھے وہ دل میں حسرت لے کے رہ گئے کہ ہم ثواب سے محروم رہ گئے، تو میرے آقا نے ان کو بھی بتا دیا کہ تم بھی محروم نہیں ہو۔ ایک تو تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں زیادہ ثواب مل گیا، اور دوسرا تمہارے مکانات دور ہیں، زیادہ دور سے چل کے آتے ہو، تو جتنا زیادہ دور سے کوئی چل کے آئے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، لہذا تمہیں بھی جو ہے وہ عظیم فضیلت اور وہ عظیم ثواب جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بہتر صف اگلی صف ہے اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر صف پچھلی صف ہے۔ یہ عورتوں کی صف کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتیں مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتی تھی، اب عورتوں کا مسجد کے اندر آنا جو ہے وہ منع ہو چکا ہے، لہذا اب اتنا ہی سمجھا جائے کہ مردوں کی اگلی صف وہ بہتر ہے،
کیونکہ اس زمانے میں عورتیں چونکہ مسجد میں آتی تھیں تو اب اگلی صف میں جو مرد رہتے تھے وہ عورتوں سے زیادہ دور رہتے تھے تو ان کو زیادہ ثواب تھا، اور وہ عورتیں جو سب سے پچھلی صف میں رہتی تھیں وہ مردوں سے زیادہ دور رہتی تھی تو ان کے لیے زیادہ ثواب پچھلی صف کے اندر رکھا گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مردوں کی اگلی صف کو جو ہے وہ بہتر قرار دیا، اور اس حوالے سے بعض علماء نے فرمایا کہ پہلی صف کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سب جو امام سے متصل ہو، تو امام سے قریب جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور فقہاء نے فرمایا کہ امام کے جو پیچھے رہتا ہے پہلی صف میں، پہلے اس پہ رحمت اترتی ہے، پھر دائیں والے پہ، پھر بائیں والے پہ، اسی طرح اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ پیچھے مقتدیوں کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب جو بندہ اگلی صف میں بھی آئے اور مکان بھی دور ہو، دور سے چل کے بھی آئے تو سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا کہ اگلی ثواب کا بھی ثواب مل گیا، سب کا بھی اس کو ثواب مل گیا، اور دور سے چل کے آنے کا بھی ثواب مل گیا، اور جماعت کے ساتھ پھر وہ نماز ادا کرے تو پھر وہ کتنی برکتوں کو لے کر کے اپنے گھر میں لوٹے گا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، بے شک اللہ کو وہ لوگ بھی معلوم ہیں جو تم میں سے آگے آنے والے ہیں، اور وہ بھی معلوم ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا ہے اگلی صف کا ثواب جو ہے وہ اپنے دل میں پانے کی بڑی امید رکھتا ہے اور سوچتا میرا مکان بھی دور ہوتا تو میں بھی دور سے چل کے آتا، میں بھی زیادہ ثواب پاتا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ اگلی صف میں نہ آ سکے یا قریب میں مکان ہے تو دور سے نہ آ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اچھی نیت کی وجہ سے ہی وہ زیادہ ثواب عطا فرما دے گا جس کی وہ اپنے دل کے اندر تمنا رکھتا ہے۔